صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر کے نام خط لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 48 سب کلوز 5 کے تحت الیکشن 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے۔ صدر نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ آرٹیکل 48 سب کلوز 5 کی تشریح کے تناظر میں کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط، کہا آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت الیکشن 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے خط میں کہا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت صدر مملکت کو اختیار ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ مقرر کریں۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کے 89ویں دن یعنی پیر 6 نومبر کو ہو جانے چاہیے۔ آپ کو ملاقات کی دعوت دی تھی کہ مل کر آئین پر عمل درآمد کا طریقہ کار وضع کریں، لیکن آپ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے۔ صدر نے الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ آرٹیکل 48 کی شق 5 کی تشریح کے تناظر میں کی۔ یاد رہے دنیا نیوز نے سب سے پہلے خبر کی ریت برقرار رکھی۔ اینکر پرسن کامران شاہد نے 11 ستمبر کو خبر دی تھی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے والے ہیں۔ نگران وزرائے قانون نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا واحد اختیار الیکشن کمیشن کا ہے اور ادارے انتخابی شیڈول کے تعین میں اس کے اختیار کا احترام کریں۔ مالی بوجھ سے بچنے کے لیے قومی چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، چاروں صوبائی وزرائے قانون کی شرکت، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد اور انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا واحد اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ غیر ضروری مالی بوجھ سے بچنے کے لیے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ وزرائے قانون نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری اور اختیار کا احترام کریں۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جمہوری اور جامع انتخابی ماحول کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ انہیں نہیں پتہ الیکشن کب ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہے۔ الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انتخابی اتحاد کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے، الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے، تو میں پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں؟ جہاں تک الیکشن کا اسٹریٹجی ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا الائنس کے تحت جو ہے ہم نے حکومت سنبھالا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وزارتیں کے جواب دہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ ترکیہ کے دوران صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ سپہ سالار نے ترکیہ کے وزرائے خارجہ اور دفاع، بری و فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ ترک وزیر دفاع اور کمانڈر لینڈ فورسز نے پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں جنرل سید عاصم منیر کو لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ ترکیہ کے دوران صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ سپہ سالار کی ترک وزرائے خارجہ اور دفاع، بری، فضائی افواج اور جنرل سٹاف کے کمانڈروں سے بھی ملاقات ہے۔ ترک وزیر دفاع اور کمانڈر لینڈ فورسز نے پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں جنرل سید عاصم منیر کو لیجن آف میرٹ سے نوازا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے مابین فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ترک فوج کی کوششوں کو سراہا اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کی تعریف کی۔
ترک رہنماؤں نے رواں سال فروری میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کے پیشہ ورانہ خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے انقرہ میں ترکیہ کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف کی ترک لینڈ فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہے جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاک فوج ترکیہ کے بری افواج کو متعدد شعبوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ مصیبت اور خوشی کے لمحات میں کھڑا رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرتا رہے گا۔ سائفر کیس کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 سپٹمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ خصوصی عدالت نے ایف آئی اے کو 26 سپٹمبر تک چالان جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق کیس کی سماعت اٹک جیل جبکہ شاہ محمود قریشی کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ اٹک جیل میں سائفر گمشدگی کیس کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع۔ خصوصی عدالت کی ایف آئی اے کو 26 ستمبر تک چالان جمع کروانے کی ہدایت۔ سائفر گمشدگی کیس کی سماعت کے لیے جج ابو الحسنات ذوالقرنین اٹک جیل پہنچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 رکنی وکلاء کی ٹیم کو بھی ضابطے کی کارروائی کے بعد جیل جانے کی اجازت دی گئی۔ سماعت کے آغاز میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی۔ وکلاء اور ایف آئی اے کے حکام نے عدالت میں دلائل دیے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل حالات کو تسلی بخش اور سیکیورٹی کے لحاظ سے خود کو جیل میں محفوظ قرار دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی استدعا پر بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت بھی بڑھا دیا۔ سائفر کیس کے ملزم شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں خصوصی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالتی عملے نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے اٹک جیل میں سماعت سے متعلق بتایا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی توسیع کر دی۔ حکومت کے سامنے صارفین کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے معاملے پر مزید مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری معاہدہ مانگ لیا۔ کیپٹیو پاور پروڈیوسر سے براعات واپس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ صارفین کو بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف نے سخت شرائط رکھ دی۔ آئی ایم ایف کا کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کو دی گئی مراعات واپس لینے کا مطالبہ۔ کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کا قبلہ درست کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سے 5 شرائط پر مبنی تحریری معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ دستاویز کے مطابق کیپٹیو پاور پروڈیوسر کے لیے گیس نرخوں میں جولائی 2023 سے اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے ریلیف اعلان کرنے کے لیے آئی ایم ایف شرائط پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، ملک بھر میں گرینڈ آپریشن جاری۔ سینکڑوں بجلی چوروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3000 سے زائد مقدمات درج۔ بجلی چوروں سے کروڑوں روپے کی ریکوری کر لی گئی۔ متعدد کنیکشنز منقطع۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں سست روی کا شکار۔ لیسکو اور میپکو کی کارکردگی تسلی بخش قرار۔ ڈویژن اور انتظامیہ کے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں 415 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف 3181 ایف آئی آرز درج کروائی گئیں۔ بجلی چوروں سے مجموعی طور پر 79 کروڑ روپے سے زائد ریکوری کی گئی۔ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں کارروائی تمام ڈسکوز کے مقابلے میں سست روی کا شکار۔ لیسکو اور میپکو کی کارکردگی تسلی بخش قرار۔ ریجن میں 265 بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 2 کروڑ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ 92 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا۔ پاک پتن سے 67 بجلی چور پکڑے گئے۔ 66 لاکھ کے دہندہ زرعی ٹیوب ویلز کے 8 ٹرانسفارمر اتار لیے گئے۔ بجلی چوروں کو 42 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ بہاول نگر میں بجلی چوری میں ملوث مزید 73 ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 51 مقدمات درج کر کے 40 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سوابی میں نادہندگان سے 14 لاکھ روپے کی ریکوری کر کے 22 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ جنگ میں 65 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ عارف والا سے 50 مقامات سے بجلی چوری پکڑ کر 26 لاکھ کی ریکوری کر لی گئی۔ سانگلہ ہل سے 20 سے زائد صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ ساہیوال میں جاری آپریشن کے دوران 19 لاکھ سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ 198 مقدمات درج کروا کر 17 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا 260 ارب روپے قرض 2 سال کے لیے مؤخر کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پی آئی اے کے قرض کو مؤخر کرنے کے لیے حکومتی گارنٹی فراہم کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پی آئی اے کے لیے 260 ارب قرض 2 سال کے لیے مؤخر کیے جانے کا امکان۔ پی آئی اے کا قرض مؤخر کرنے کے لیے حکومتی گارنٹی فراہم کر دی گئی۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق اخراجات اور مالی آپریشنز کے لیے پی آئی اے کو 14 ارب کا نیا قرضہ بھی دلوایا گیا ہے،
جبکہ نیا قرض ملنے کے بعد PIA کو ٹیکس بقایا جات ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ خزانہ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق PIA نے وزارت خزانہ سے مالی آپریشنز کے لیے 23 ارب روپے مانگے تھے۔ PIA نے فلائٹس ٹکٹس پر ملنے والے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ادا نہیں کی تھی۔ اب FBR کو ٹیکس ادائیگیاں کی جائے گی۔ نگران وزیر خزانہ نے PIA میں سٹرکچر اصلاحات کے لیے پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ PIA نے حکومتی گارنٹی کی بنا پر مختلف کمرشل بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے۔